بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ ابتدا میں بتا دوں کہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ دنیا میں 2 دن ہیں، ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہاری مخالفت میں۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن اترانا نہیں ہے، اور جس دن تمہاری مخالفت میں دن ہو اس دن تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ لیکن کل ہم نے ایسی ہی چیزیں دیکھی۔ کل مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں کے ہمراہ بہت ہی زیادہ اتراتی ہوئی نظر آئی، کیونکہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو فائنڈنگز دی گئیں، جو فیصلہ دیا گیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ عین ان کی مرضی اور منشا کے مطابق تھا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت تھی وہ قطعاً گھبرائی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انفیکٹ اپنی قانونی ٹیم کے ہمراہ ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی جا رہی تھی، لیکن یہ بات قابل ستائش ہے مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کے حوالے سے، دے ویری ویل پلیڈ یسٹرڈے۔ جی ہاں، ایک اچھا میڈیا مینیجر ان کو شاید مل گیا۔ کل 18 پریس کانفرنس کاؤنٹ کر کے کی گئیں مسلم لیگ نور اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے، اور زیادہ تر پریس کانفرنس میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہی موجود تھا۔ اور یہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں بہت زیادہ پلان تھی۔ اس سے پہلے 3-4 روز پہلے ملاقات الیکشن کمیشن سے ہو چکی تھی۔ اس میں کسی کو کوئی یہی پلی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ لے کے جانے والی ہے۔ جمعرات کی پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا اس فیصلے سے پہلے، یہ بہت بڑی پلی ہے جس کی بنا پر جلد بازی میں آپ کو پروف کروں گا جلد بازی میں کس طرح ہوئے فیصلے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں میں بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو کل بہت اچھا پلے کیا۔ 18 پریس کانفرنس کو اگر آپ ہر پریس کانفرنس کو آدھا گھنٹہ اس کے بعد پرائم ٹائم شروع کر دیں تو پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کو آن ایئر ٹائم مل ہی نہیں سکتا تھا۔ کل ہم نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی، خرم دستگیر کی علیحدہ اپنی، یہ سارے نون لیگ کے، خرم دستگیر کی اپنی پریس کانفرنس تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی تھی، خورشید شاہ صاحب کی پریس کانفرنس تھی، پھر مصدق ملک دوبارہ شروع ہو گئے ایک پریس کانفرنس میں، شرجیل میمن، شازیہ مری، ہر ایک کا جو دل کر رہا تھا نا پورے طریقے سے مینج کیا گیا تھا کہ آج میڈیا کی مین سکرین کو، جو بیشتر ویسے بھی نون لیگ کی اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ سنک ہے، اس کو مینج کیسے کرنا ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف اپنی میٹنگز بنی گالا میں اور اسٹریٹجی کہ کس طرح جانا ہے، اور رات گئے آپ کو کچھ خبریں پتہ چلی اور آج تو کچھ مزید ہی اس کی ڈیٹیل پتہ چل گئی ہے، وہ بتانا اور آپ کو بتانا کہ آج وہ NRO کے حوالے سے بہت سی چیزیں مزید مکمل ہوئی ہیں۔ آج بھاری اکثریت سے نیب کا ایک اور ترمیمی شق منظور کی گئی ہے، اس سے متعلق بتانا ہے، اور الیکشن کمیشن جا کے یہ مزید کیسے پھنسے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے۔ جو پارٹی یہ کہتی تھی نا ہم تو چلتے ہی غیبی مدد پہ ہیں، خدائی مدد پر چلتے ہیں، وہ غیب کے ہاتھوں سے چلتے ہیں، اب وہ ہاتھ باہر نکال کے دکھانے پڑنے انہوں نے ساری چیزیں بتا۔ تو جی آج فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، اب میں نے بولا آج ان کا دن ہے، تو آج آئیں بائیں شائیں ٹانگیاں ٹولیاں مارتے نظر آ رہے ہیں۔ صبح سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک ٹی وی کے انٹرویو میں کہا، وہ بھی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ جی تگڑی پریس کانفرنس تھی، کوئی شک نہیں، انہوں نے باقاعدہ پروف کیا صحافیوں کے سامنے کہ کل میڈیا کو الیکشن کمیشن نے کسی اور طریقے سے مینج کیا، اور پھر بعد میں کیونکہ جلد بازی میں یہ سارا کام ہو رہا تھا، ڈیڈ لائنیں مزید ڈالی گئیں کہ الیکشن کمیشن حکومت کو ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ حکومت آگے سے فیصلہ کرے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے اس کو کیا فیصلہ کرنا ہے، اور ڈیڈ لائن شامل کی گئی۔ ریفرنس دائر کرنے کے لیے حکومت کو ڈائریکشن مل سکتی ہے جی، اور حکومت اس سلسلے میں انہوں نے کہا یہ الیکشن ایکٹ 2002 جس کے تحت یہ کارروائی ہو رہی ہے اس میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، 2017 کے الیکشن کمیشن کے ایکٹ پہ، لیکن یہ 2002 کے تحت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال پتہ چل رہا ہے کہ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا ہے، عجلت میں بنایا گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی جمعرات کو جو کل پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح کا احتجاج کرنا ہے، اور جو اس فیصلے کے آنے سے پہلے سے متعلق وہ بتا چکے تھے، وہ احتجاج بڑا میٹر کرتا تھا، اس سے پہلے یہ تمام چیزیں، تاکہ پورا ایک پروپیگنڈا بنا دیا جائے کہ دراصل یہ وجہ تھی جو رات کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہہ بھی دی تھی۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ خیر بہت لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی، پتہ چل گیا جی سیالکوٹ کی کمپنی ہے جس کو فورن کمپنی کہہ رہے ہیں، مریدکے کی کمپنی ہے، وہ انڈین نیشنل بیچاری پاکستانی شہری کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، اور چند ہزار ڈالر تھے اس کے، جوائنٹ اکاؤنٹ تھا میاں بیوی کا، تو اس نے اس اکاؤنٹ کے ساتھ دیا تھا، اس کو بھی فارنر کہہ دیا۔ اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے ایفیڈیوٹ، ان کی ویڈیوز پریس کانفرنس کے اندر چلائی گئی ہیں۔ یہ تمام کی تمام، اب ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کے اندر پیش ہونی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہونی ہے، تمام ایویڈنس پیش ہونے ہیں کہ یہ جن کمپنیوں سے متعلق وہ یہ کہہ رہے ہیں نا
کہ 16 اکاؤنٹ ہمیں نہیں بتائے گئے، اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں 34 غیر ملکی ہیں، یہ 34 غیر ملکی سارے کے سارے پاکستانی ہیں، یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا. ان کے ایفیڈیوٹس آ گئے، ان کی ویڈیوز آ گئی پاکستان تحریک انصاف کے پاس، بس جو گیم کھیلنی تھی وہ کل کھیل دی انہوں نے. اب ذرا تسلی کرے. ناؤ فیس دا میوزک. میں بیسکلی نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. 35 کمپنیوں میں سے بھی بیشتر پاکستانی ہی شہریوں کی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں. سمندر پار پاکستانی باقاعدہ طور پر انصاف مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کیس کے اندر. جی اب میں کہہ رہا ہوں کہ کس طرح یہ حکومت پھنس گئی ہے. پھنسی کس وجہ سے کہ الیکشن کمیشن سے فیصلہ کرا کے اب اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر اس فیصلے نے جانا ہے. شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اب سب کچے چھٹے کھلیں گے. بے نظیر بھٹو کی ایک ویڈیو چلا دیجیے انہوں نے کہ جس میں میاں محمد نواز شریف امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. یہ تو زبان زد عام ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے بے نظیر حکومت کی حکومت ختم کروانے کے لیے باقاعدہ ڈالرز کے اندر فنڈنگ لی تھی، ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگ لی تھی، اور وہ تھا. اب یہ کیس بھی سارا کھلے گا. اب پوری ڈائریکشن آئے گی عدالت کی طرف سے. مولانا فضل الرحمان جو کہتے ہیں کہ میری جماعت کا فنڈنگ تو غیبی ہاتھ سے ہوتا ہے، وہ غیبی ہاتھ نکلنا ہے. ایسے تھوڑی چھوڑیں گے اب پی ٹی آئی والے، ایسے تھوڑے اپنے کیسز تو بتائیں گے کہ یہ بھائی یہ تھا غیر ملکی پاکستانی، یہ تھی غیر ملکی کمپنی جو آپ لوگ مجھے بتا رہے تھے، یہ لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اب سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دینی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بتائیں غیبی ہاتھ کون سے آپ کے، وہ لیبیا، وہ سعودیہ، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں نام دے، بحرین، کویت، ان سب کے نام دیں، وہ ٹرانزیکشن بتائیں، وہ تھیلے بھر کے. یہ ساری چیزیں اب کلیئر ہونی ہیں. اب تو یہ پھنس گئے ہیں. اور ایک اور بھی چیز اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ اتحادیوں کے اندر بھی اس سلسلے میں اختلاف ہے. وہ بھی کس وجہ سے یہ بھی بتا دیتا ہوں. ٹائم بار دے گی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو اس تاریخ تک آپ نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی کی فورن فنڈنگ یا ٹرانزیکشن پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے جو ہے غیر ملکی یا ممنوعہ فنڈنگ، اس تمام کی اسکروٹنی کمیٹی بنا کے اس کی مجھے ڈیٹیل ریکوائرڈ ہے. مزہ تو اب آنے والا جی. دوسرا الیکشن کمیشن کہہ چکا کہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے ابھی پی ٹی آئی کے پاس ہے ٹائم ہے، وہ مکمل وضاحت کر کے الیکشن کمیشن کی تسلی کرا سکتی ہے. اٹس این ادر تھنگ. یہ تو چیزیں آ گئی، ظاہر بات پریشر ہے. دوسرا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب مصدقہ ثبوتوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے حکومت کا مصدقہ ثبوت ہے جس بنا پر وہ ڈکلیریشن دے سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کو تحلیل کرنے کی، کہ پی ٹی آئی فورن ایڈڈ پارٹی ہے اور 34 غیر ملکی اور 351 کمپنی سے اس نے فنڈ لی ہیں. وہ آج پریس کانفرنس کے اندر بھی دکھا دیا، عدالتوں کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف دکھا دیا. تو اس لیے تسلی رکھیں، کوئی بین، کوئی کمپنی، کوئی ایسا پی ٹی آئی بلے کا نشان لینے میں تسلی رکھیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں میڈیا وار پہ ذرا تھوڑا غور سے دھیان دینی ہے آپ نے، کیونکہ یہ پوری اسٹریٹجی کے ساتھ ہے. مجھے تو ایک چیز ٹائم بار کے ساتھ لگ رہی ہے، بلکہ ٹائم لائن سیٹ کے ساتھ لگ رہی ہے. کس طرح آئے، کس طرح 3 دن پہلے ملاقات، کس طرح جمعرات کا پی ٹی آئی کا دھرنا، کس طرح یہ فیصلہ، اس کے بعد پریس کانفرنسز پہ پریس کانفرنسز، میڈیا وار، ہیش ٹیگ، سوشل میڈیا. ایسے تھوڑی ہوا ہے یہ سب. بہت مزیدار طریقے سے پلانڈ ہوا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں صرف کل کے دن کے حوالے سے نون لیگ کو، کل کے دن کے حوالے سے میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں. اب آپ ذرا سن لے جی. ودن اتحادی ایک سرٹن قسم کی اختلاف ہے، اور یہ اختلاف شدت اختیار کر سکتا ہے کیونکہ آج کی جو میٹنگ ہے نا اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہونی ہیں. مولانا فضل الرحمان کل میاں محمد نواز شریف نے کہا میں حکومت کو کہوں گا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ضد کر کے بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے اس فنڈنگ کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. مولانا صاحب خدا دا واسطہ یہ کریں گے تو ہم کیسے آپ تو بچ جائیں گے، ظاہر بات ہے مذہبی کشن لیں گے آپ. ڈیفینیٹلی پریشر تو مذہبی جماعت کا ہوتا ہے نا، وہ آپ مذہبی کشن لے کے آپ بچ جائیں گے یا بچ سکتے ہیں. نون لیگ کا کیا بنے گا جس کے اوپر تو امیر المومنین بننے کا بھی الزام ہے، جس کے اوپر تو اسامہ بن لادن تک کے فنڈ لینے کا الزام ہے، جس کے اوپر تو یہ الزام ہے کہ ایون فیلڈ وغیرہ کا بھی. مجھے آج بات بڑی دل کو کلک کی. جنہوں نے لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے نا وہ بینکوں سے تو نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہے وہ بینکوں کے ذریعے ٹرانزیکشنز کر کے کرتے ہیں، کہ وہ بوریوں کے ذریعے کرتے ہیں، وہ ٹی ٹیز کے ذریعے کرتے ہیں، وہ پاپڑ والے کے ذریعے کرتے ہیں، وہ چپڑاسی کے ذریعے کرتے ہیں، وہ ارے ہاں
ایان ملک کے ذریعے کرتے ہیں. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. ابھی ایان ملک بھی کھلے گا نا, سب کچھ کھلے گا سپریم کورٹ کے اندر. تو یہ پھنس گئے ہیں, بہت برے طریقے سے پھنس گئے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو ایک ریزرویشن ہے کہ سر ہم پھنس جائیں گے, آپ تو مذہبی کارڈ استعمال کریں مولانا صاحب, آپ بچ جائیں گے, ہم پھنس جائیں گے. اچھا اب ذرا دوسری ایک اہم ترین خبر کی طرف آ جاؤں, بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ان خبروں کے بیچ میں اصل خبر ہے جنہیں نیب کا جی ترمیمی ایک شک تھی وہ بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے نیب ترمیمی بل میں. جی بڑا مزیدار ہے جی. 500 ملین کا اگر کسی نے فراڈ لگایا ہے, اس سے کم کے فراڈ پہ نیب نہیں پکڑتا. 499 ملین تک نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس شخص سے پوچھ گچھ کر سکے, کوئی پبلک آفس ہولڈر سے پوچھ گچھ کر سکے. 499 تک نیب کے سامنے حلال ہے. آپ فراڈ لگا سکتے ہیں, آپ غبن کر سکتے ہیں, آپ وہ جسے کہتے ہیں نا کک بیک سے لے سکتے ہیں, آپ منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں 499 ملین تک. جی ٹھیک ہے جی, یہ ہوا کرپشن تحقیقات نیب نہیں کر سکے گی. دوسرا بس بڑا نشے والی چیز ہے جی, احتساب عدالت کے ججز کی جو تقرری کا صدر کے پاس اختیار تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا ہے. اب اس جج کی تقرری صدر پاکستان نہیں کریں گی. اور سب سے اہم ترین, جسے میں بڑا کیٹاگورکلی NRO کہتا ہوں, ملزمان جو ہے نا نیب کے پاس جو ملزمان ہیں جن کی تحقیقات کرنی ہوگی, نیب دیگر ایجنسی سے مدد نہیں لے سکتا ان کی تحقیقات کرنے کے لیے. سر آپ کو میں نے کہا اور آپ نے سن لیا. اس کا مطلب ہے کہ جو عام طور پر تحقیقاتی ٹیموں کے اندر ISI کی ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہے, MI کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, FIA کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اسپیشل برانچ کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اس کے علاوہ دیگر ایجنسیز کی ہوتی ہے, کہ جو چیزیں ان کے پاس اکوپمنٹ ہے وہ نیب کے پاس تھوڑی ہیں. اب نیب کے پر کاٹ دیے گئے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لے سکتے. یہ ہوتا ہے. آج بھاری اکثریت سے یہ شک بھی منظور کر لی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یہ ساری خبریں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھ دوں. ہاں جی, کل کا دن نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کے حق میں تھا, آج اور آنے والے دن PTI کے حق میں. آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.